عمرے کے لیے آئے ہیں، مکے میں ہم 12 دن ٹھہریں گے، تو ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی 15 دن کی کہہ دیں، چاہے دوسرے دن بھی عمرہ کرنا، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ 15 دن گزارو تو پھر عمرہ کرو۔ حیض کی حالت میں عورت حدیث کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن پڑھ سکتی۔ بہرحال آپ کے خاوند لڑتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھ مقصد ہے ان پر شیطان کا غلبہ ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنیں۔ اگر وہ نہ سنیں تو آپ گھر والے سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس پر ڈالیں، سارے گھر میں بھی ڈالیں اور وہی پانی رکھ لیں، جب بھی پانی دیں اسی پانی سے دیں، انشاءاللہ شیطانی اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کو گود لیا، یعنی اپنی بیٹی بنایا ہے، لیکن اس پر آپ اپنے خامد کا نام نہیں لکھوا سکتی، وہ اسی کی بیٹی رہے گی جس کی ہے، نکاح بھی اسی کے باپ کے نام سے ہو، اور اس کو ابھی بچپن سے بتا دیں، کیونکہ جب بڑی ہوگی پھر پتہ لگے گا تو پھر آپ سے بھی اس کے دل میں بغض آ جائے گا۔ 3 سال ہو گئے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، ہر طریقہ ہر عمل کیا ہے مگر کچھ نہیں ہوا، نفلی روزے رکھے، تہجد میں دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی، تو میں تو صرف 3 سال ہوئے ہیں نا، حضرت یعقوب کو تو 60 سال لگ گئے، وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، یہ کیا ہے کہ 3 سال گزر گئے؟ جب اللہ چاہے یہ بھی قبولیت ہے کہ خدا تمہیں توفیق دیتا ہے دعا مانگنے کی، مانگتے رہو۔ بہرحال کوئی حاجی ہیں شارجہ میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے ہوٹل سے یا گھر سے غسل کر کے تیار ہو کے میقات پہ جائیں، پھر احرام وہاں باندھیں، ٹھیک ہے وہاں باندھیں، اصل تو ہے کہ نیت وہاں سے کریں گے۔ بہرحال حالت احرام میں تھے، آپ نے حلق نہیں کرایا تھا، کسی نے آپ کے ہاتھ پہ عطر لگایا، اگر آپ نے فوراً صاف کر دیا تو کوئی دم نہیں۔ اگر عمرے کے طواف میں ویل چیئر دھکیل رہا تھا، 7 چکر مکمل ہوا تو یاد آیا کہ میں نے کندھا بھی نہیں کرا، رمل بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں کیا تو کوئی حد نہیں، وہ ثواب ہے، دم کوئی نہیں۔ حرم شریف میں ہم 1 دن کے لیے بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، بالکل بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ اتنی دیر کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ جب حرم میں آئیں مسجد میں داخل ہوں تو کہیں گے یا اللہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں میری اعتکاف کی نیت ہے، تو ساتھ میں اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب کے منت مانی تھی، ایک اعتکاف ہے سنت جو رمضان کے آخری 10 دن میں بیٹھا جاتا ہے، ایک اعتکاف نفل ہے کہ جب چاہو 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ کر سکتے ہو۔ حضرت یوسف کی صاحبزادی کا نام بتا دیے، کسی جگہ پر منسا اور کسی جگہ پر منیسا، مجھے نہیں پتا ان کی بیٹی کا نام، مجھے تو اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کے نام نہیں یاد ہے، تم یوسف علیہ السلام کی بیٹی کے نام پوچھ رہے تھے، تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ان کی بیٹیوں کے نام تمہیں اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ ایک نیا نام ہے نا، منیسا منسا، کوئی عقل کی بات، پتہ نہیں وہ کس زبان کا نام ہے، وہ تو عبرانی کا نام ہوگا۔ آج کل جس مسجد میں بھی جائیں وہاں نماز کا مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیا معنی؟ یعنی ایک جگہ مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، دوسری مسجد میں 4 پڑھتے ہیں، اور کسی میں 5 پڑھتے ہیں، تو
اختلاف تو کوئی نہیں، باقی کہیں آمین زور سے کہیں آہستہ، اس تو کوئی اختلاف ہو تو فروعی مسائل ہے۔ ہندوستان سے آ کے عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں۔ بہرحال ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے احوال پہ رحم فرمائے اور اللہ ان کو کفر کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں دبئی سے آئے ہیں، کبھی کبھی ایسے آدمی آ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک سے مسافر ہیں اور پیسے، ایک کاروباری لوگ ہیں، ان کا بھیک مانگنا ہی ایک فن ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مختلف شکلیں بناتے ہیں، کبھی ان کا باپ مر جاتا ہے، کبھی دادا مر جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ فجر کے بعد جو آپ کا عربی زبان میں درس ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اسی گیٹ نمبر 74 سے آگے۔ میری ایک عزیزہ پہ کسی نے جادو کر دیا، سورۃ بقرہ پڑھ کے دم کرتی ہے، غسل بھی کرتی ہے، بہرحال وہ اس کو فون لگا کے سنے، جب تک سنے گی نہیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہیڈ فون لگا کے ٹیلی فون میں فیڈ کر دیں تاکہ سورۃ البقرہ اندر جائے اور اندر سے شیطان نکلے۔ توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں نے حالت احرام میں بیوی کو بغیر شہوت کے بوسہ دیا، دم تو نہیں ہے، شہوت کے بغیر بوسہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ خوشامد کر رہے تھے، یہ شہوت ہی تو تھی نا، تم بوسہ جو دے رہے ہو، گناہ ہے، استغفار کرو، دم کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد رکھیں، استخارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ کریں۔ ساس اپنے داماد کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے۔ شوہر اور بیوی میں محبت پیدا ہو تو یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہے یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ شوہر اگر ہوٹل میں ہے تو بیوی حرم میں رات اکیلی آ سکتی ہے، اگر شوہر اجازت دے تو آ سکتی ہے۔ حرم میں جو دسترخوانوں پہ کھجور ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ عمرے اور حج کو آنے والا آدمی کس زمرے میں شمار ہوتا ہے؟ امیر ہے غریب دونوں ہوتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں غریب بھی آتے ہیں۔